مخصوص راتیں، امپورٹنٹ نائٹس بالکل آ گئی. میں نے شاید کل یہ جملہ بولا تھا کہ اب رمضان کا پیک شروع ہو گیا. بالکل اب تک جو جا رہا تھا عشرے اول جو تھا رمضان کا فرسٹ 10 days یہ رحمت کے عشرہ تھا. یہ جو عشرہ ہے 11 رمضان سے 20 رمضان تک یہ مغفرت کا ہے، اور 21 رمضان سے 30 رمضان یا 29 جو بھی ہو یہ آخرت کا ہے. فرسٹ 10 days جو رحمت ملنا تھا ملی یا نہیں ملی، اب ہم کو فکر کرنا ہے کہ ہم نے 10 دن روزے تو رکھے، کہ ہم کو وہ رحمت ملی؟ جو مقصد تھا رمضان کا وہ پورا ہوا، جو اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ آنی تھی. اگر پتہ چل جائے نا کہ رمضان میں اللہ کی رحمت کا نزول کیسے ہوتا ہے، کوئی لمحہ 24 گھنٹے میں ایسا نہیں رہتا کہ جب تم مانگو نہ ملے. وہ وعدہ کر رہا اس مہینے میں تمہارا ہوسٹ ہوں، یہ شہر اللہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے. دوستو اگر اللہ بول دے کہ میں اس کا ہوسٹ ہوں تو خالق کائنات کی رحمت کی کوئی لیمٹس ہیں، کوئی حدود ہیں؟ کوئی بول سکتا ہے کہ اتنا دے گا اتنا نہیں دے گا؟ اس کو دینے میں مزہ آتا ہے، ہم کو لینے میں مزہ آتا ہے. ہمیشہ یاد رکھو زندگی میں دینے کی عادت ڈالو. جب دو گے نا تو دل کو ایک سیٹسفیکشن ہوگا، سکون پہنچے گا. پیسوں سے سکون نہیں پہنچتا، دینے سے سکون پہنچتا. اور یہ شعار معصومین ہے، یہ معصومین کی سیرت ہے. سارے معصومین کی سیرت کیا ہے؟ دینا. 24 گھنٹے کوشش کرتے تھے کوئی آئے تو اس کو دے دے. ایک بات آ گئی ہے تو سنی لے. کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ وہ مانگے اور نہ ملے. ارے رکوع میں مانگا تو دیا، یوں تو نہیں دیں گے. نماز کے حالت میں مانگا تو امام علی نے دے دیا. تو دینا دیتے کیسا تھے، یہ اصل چیز ہے. یہ چیز کو سیکھنا ہے. جب بھی دے دیتے سارے معصومین کے. میرے مولا حسین کا یہ واقعہ ہے کہ مولا حسین کے سامنے جب بھی کوئی آتا یا ان سے مانگتا تو نگاہوں کو نیچی کر کے دیتے تھے. کتنی احتیاط ہے، نگاہیں نیچی کر کے دیتے. لوگوں نے کہا مولا آپ نگاہ نیچی کیوں کرتے؟ تو کہا اس کی آنکھوں میں آنکھیں کیسے ڈالوں گا، اس کو شرمندگی ہوگی. چہرہ نہیں دیکھتے. گھر پہ کوئی آ کے مانگ رہا تو ہاتھ بڑھا کے دے دیتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہیوسٹن میں بھی ایسی دیں، میں صرف یہ بول رہا کہ ہم دیں لیکن مسلسل دیتے رہے. رمضان میں روزوں کو قبول کرانا ہے تو آپ کو دینا ہے. میں نے مجلس کا آغاز جیسے کل کیا تھا آج بھی اسی سے کیا. مشہور آئے سورہ ننزل والے. اللہ کیا کہہ رہا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو یہ رات کیا ہے؟ آپ انصاف سے بولے. اگر اللہ بول دے تم نہیں جانتے، کوئی ہے جاننے والا؟ کیوں بول رہا ہے؟ یہ سٹرس کر رہا ہے اس میں. اللہ زور دے رہا کہ امپورٹنس سمجھو اس رات کی. کون سی رات؟ کل کی رات. کل کی رات اتنی بڑی رات کہ اگر 1000 مہینوں سے مثال دی گئی کہ 1000 منتھس کے برابر، 1000 منتھس کے برابر آپ گننے بیٹھے تو پورا دن نکل جائے. 1000 منتھس کے برابر یہ ایک رات ہے. یہ مثال ہے، یہ حقیقت نہیں. ہم کو سمجھانے کے لیے 1000 میں نے کہا. کیوں؟ اس رات کو لے کے جا کے شہزادی کونین سے ملائے. جیسے مادر حسین کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح شب قدر کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا. تو اب اس سے اندازہ لگا لو کہ کل کی رات حسین کی ماں کی رات ہے، مادر حسین کی رات ہے. کل کی رات کا ہمارے پاس پریپریشن کیا ہے، تیاری کیا ہے، ہمارے ذہنوں میں کیا ہے کہ کل کی ایک شب قدر آئے گی. غدیر میں امام اعمال کریں گے، تیز تیز امام اعمال کریں گے گھڑی دیکھ کے. اس لیے کہ کبھی یاد رکھو اعمال گھڑی دیکھ کے نہیں ہوتے، وقت کو دیکھ کے اعمال نہیں ہوتے. تم یہ سمجھ کے اعمال کرنا کہ یہ مل گیا غنیمت ہے، اس کا شکر ادا کرو. کل بیمار ہو جاتے، مین شب قدر میں ہم افطار تک آئے، کھانا بھی کھایا، امام بارگاہ میں انٹر نہیں ہو سکے، پیٹ اپسیٹ ہو گیا، توفیق نہیں ملی تو آپ اعمال بھی نہیں کر سکتے. یہ یاد رکھو. اگر تم اعمال میں آ رہے، شریک ہو رہے، دعائیں مانگ رہے تو یہ شکر ادا کرو. پہلی جب اعمال شروع کرنا، میں 2-3 چیزیں بتاؤں گا، پورے کنٹینیو بتاتے رہوں گا تینوں راتوں کی. اعمال کا آغاز شکر سے کرنا. یہ کوئی واجب نہیں. جو اعمال کتابوں میں وہ تو آپ کو یہاں غدیر میں کرائے جائیں گے، لیکن میں آپ کو 2 چیزیں آج دوں گا، 2 کل دوں گا، پرسوں 2 دوں گا. جب بھی اعمال شروع کرو، میں نے نیمہ شعبان میں بھی یہی کہا لندن میں کہ اعمال جب شروع کرو تو پہلے 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو. کیوں پڑھو؟ کہ اللہ تو نے توفیق دی کہ اعمال کی توفیق مل گئی ہم کو. اللہ بولتا شکر کرو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، شکر کرو تمہارے اعمال کو قبول کروں گا. اس لیے کہ دوستو جانتے ہیں کئی ایسے واقعات ہیں کہ آپ اعمال کرنے آئے اور آپ نہیں کر سکتے. پاسبلٹی ہے، کوئی یہ یقین کے ساتھ نہیں بول سکتا.
کہ میں کروں گا سب کروں گا. کہاں سے کروں گا؟ اگر وہ اس کی مدد نہ ہو تو کچھ نہیں کرو گے. تو شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں امام بارگاہ آ کے کر رہا. دیکھیے گھر میں اعمال کرنے اور امام بارگاہ میں فرق ہے. میں کوئی امام بارگاہ کو پروموٹ نہیں کر رہا, میں آپ کو بتا رہا, میں چاہتا کہ جب میں آیا ہوں تو آپ ہر مومن کی جو بھی آئے اس کی دعا قبول ہو. جب آپ اعمال کرنے آ رہے تو آپ یہ سوچ کے آتے نا میں یہ مانگوں گا, یہ مانگوں گا, یہ مانگوں گا, یہ مانگوں گا, اور آپ یہ یقین کرتے کہ اللہ میری یہ دعاؤں کو قبول کر لے. اس وقت میرے ذہن میں یہ نہیں رہتا کہ اس کے بھی قبول کرے, ہمارے ذہن میں رہتا میرے قبول کرے. تو جب آئے امام بارگاہ میں, اسی لیے کہ امام بارگاہ میں اجتماعی طور پہ ہوتا, کسی ایک کی دعا قبول ہوگی, سب کی دعا قبول ہوگی. کل کا دن ضائع ہونے, کل کی رات ضائع ہونے نہیں دینا. آج رات سے پریپریشن کرو کل کی رات کا. آج رات سے پلان کرو کہ کل کی رات مجھے کیا کرنا ہے. آپ صرف اس کی رحمت کا اندازہ لگا لو کہ اللہ کی رحمت کیا ہے. کل کی رات پہلے جو عمل کرنا, اعمال شروع کرنے سے پہلے جب آپ غدیر آئیں یا کسی امام بارگاہ جائیں تو آنے سے پہلے پہلی رحمت خدا غسل کر کے آنا. کل کی رات کا غسل کرنا. مثال کے طور پہ آپ 6 بجے نکل رہے ہیں, اب کوئی آفس سے آ رہا تو کوئی الگ بات ہے, تو آپ جا کے بھی کر سکتے ہیں, کوئی واجب عمل نہیں ہے, مستحب ہے. صرف رحمت خدا دیکھ لو خالی کہ کل کی رات کا غسل is so important کہ رحمت وہیں سے شروع ہوتی. دوستو یہ ذہن سے نکال دو کہ اگر رحمت نہیں آئی تو کیا فرق پڑنے والا. میری تو زندگی چل رہی ہیوسٹن میں, میری تو فیملی ہے, میری تو بیوی ہے, میرے تو بچے ہیں, میرا تو کاروبار ہے, میری تو زندگی ہے. کوئی گارنٹی ہے رات نہیں گزرے گی ختم ہو جاؤ گے؟ کوئی یقین ہے؟ اللہ کے رسول کا ایک جملہ یاد آ رہا, چھوٹا سا واقعہ ہے اللہ کے رسول کا. مدینہ منورہ ہے, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. بحرین سے ایک مومن نے پیسے بھیجے تھے, کئی ہزار دینار, اور کہا تھا سرکار آپ اپنے ہاتھ سے غریبوں میں بانٹ دینا. شب قدر کا واقعہ, بانٹ دینا. تو اللہ کے رسول نے مغرب کی نماز سے پہلے چند لوگوں کو بلا کے کہا یہ پلیز غور سے سنا, یہ پیسہ تو فلاں گھر میں دے دینا نماز کے بعد جا کے, یہ فلاں گھر میں دینا, یہ فلاں گھر میں دینا, یہ فلاں گھر میں دینا. اور ایک سے کہا کہ تو اس مومن کے پاس چلی جانا. اس نے کہا یا رسول اللہ وہ تو ذرا دور ہے, میں عشاء کے بعد جاؤں گا, بازار تو پورا بند ہو جائے گا, میں صبح دے دیتا ہوں. اس زمانے میں عشاء کے بعد سارا بازار بند ہو جاتا تھا, کوئی شاپنگ بھی نہیں کر سکتا. کہا ابھی رات میں دینے کا فائدہ کیا ہے, میں فجر کے بعد جا کے دے دوں گا. پلیز غور سے سن. اللہ کے رسول نے بڑی سافٹلی کہا کہ نہیں تو جا عشاء کے بعد دے دے اس کو. اس نے کہا یا رسول اللہ کیا فائدہ دے کے اتنی دور جا کے دوں. ہر دور میں دیکھو بحث کرنے والے نہیں, ہر دور میں ہوتے. تو کہا کہ بس صبح دے دوں. تیسری مرتبہ جب اس نے کہا کہ میں صبح دیتا ہوں, اب رسول کا جملہ سن جس کے صدقے میں عالمین بنے, جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے. وہ رسول کہتا ہے جب اس نے کہا کہ میں صبح دیتا ہوں, کہا اچھا تجھے اتنا یقین ہے کہ صبح تک تو زندہ رہے گا, اتنا یقین ہے تجھے. کیا پیغام دیا کہ نیکی کے لیے ایک لمحہ بھی مت رکو, اگر تمہارے حصے میں آ رہی تو فوراً لے لو, کبھی نہیں رک. تو کل کی رات کے لیے آپ کو تیاری کرنا, ذہن میں بیک آف یور مائنڈ تمہارا یہ رہنا کہ کل کی اتنی بڑی رات آ رہی, مجھے ساری چیزوں کو لینا ہے. پہلی چیز یہ دعا کرنا کہ روزے بھی ایکسپٹ ہو جائیں, گناہ بھی معاف ہو جائیں. یہ میرا جملہ نہیں, عابد بن رامی کا جملہ نہیں, یہ معصوم امام کا جملہ ہے کہ اگر شب قدر کی رات میں کسی کے گناہ معاف نہ ہو تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا روز عرفہ تک. اب انصاف سے بولیے ہمارے ذہنوں میں ہے یہ بات؟ کبھی میں سوچتا یہ بات کہ میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اینڈ آف دی ڈے جب عید کا دن آتا آپ یہاں خنوت پڑھتے تو اس وقت آپ یہ سوچتے کہ رمضان میں میرے گناہ معاف ہوئے. شب قدر پورے اعمال کر کے صبح فجر کے وقت یہ احساس ہوتا کہ رات تو گزاری, کیا رات میں میرے اعمال قبول ہوئے, یہ میرے گناہ معاف ہوئے. ہم نے اسلام کو گرانٹیڈ لیا, ہم نے ہر چیز کو گرانٹیڈ لی. دوستو ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے کہ میرے گناہ بھی ہے, میں جنرل بات کر رہا, برا نہیں ماننا. ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ میں گناہگار ہوں. امام علی نے یہ بول کے دعائے کمیل میں ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے, ہمارے کانشیس کو ہلایا. ہر معصوم نے مولا علی سے لے کے مولا حسین کی بھی دعائیں لے لی. اب دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھو گے, دعائے ابو حمزہ سمالی کسی معمولی دعا نہیں, دعائے ابو حمزہ سمالی جیسا کمیل ابن زیاد تھے ویسی ابو حمزہ سمالی تھے. وہ امام علی کے صحابی تھے, یہ چوتھے امام کے صحابی. میری خواہش ہے, ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں, ابو حمزہ سمالی اردو میں پڑھو, انگلش میں پڑھو, رٹ کے مت پڑھو.
دعا ابو حمزہ شمالی تمہاری زندگی بدلنا، وہ کس کی دعا ہے؟ آج میں چھیڑا خالی دعا کے بارے میں، اس کو بولوں گا آگے۔ یہ دعا اس امام کی دعا ہے کہ جو سارے اماموں میں سید الساجدین، سارے اماموں میں زین العابدین۔ دوستو ہر امام زین العابدین ہے، ہر امام سید الساجدین ہے، چوتھے امام کی دعا ہے جو علی ابن الحسین ہے، جو علی و فاطمہ کا بیٹا۔ وہ امام ابو حمزہ شمالی میں کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار، دو دیواروں کے بیچ میں یہ میرا کمزور جسم، یہ میری کمزور ہڈیاں، میں تیرے پاس آؤں گا، میرے دامن میں عمل نہیں ہے۔ لاکھوں سال کا، میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، لاکھوں سال کا سفر طے کر کے جب تیری بارگاہ میں آؤں تو تم مجھ پہ رحم کرنا۔ کس کے لیے؟ امام کے لیے۔ مولا علی کہہ رہے، چوتھے امام کہہ رہے، مولا حسین روز دعائے روز عرفہ میں کہہ رہے، اپنے لیے کہہ رہے۔ ارے ان کے صدقے میں زمین اور آسمان بنے، ان کی محبت واجب، ان سے بغض کفر و نفاق۔ اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ سارے اعمال کی قبولیت ان کی رضا، لیکن اس کے بعد جب اس کی بارگاہ میں جا رہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے ایسے مانگ رہے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ سے مانگتا ہے۔ یقین نہیں آتا۔ کل کی رات آپ دعائے گمیل پڑھیں، دعائے گمیل کے وہ جملے دیکھیں کہ مولا علی کہہ رہے یا رب جلیل انا عبدک ذلیل و حقیر و فقیر و مسکین۔ یہ میں بول رہا ہوں۔ آپ سوچو کہ یہ رات، کل کی رات کیا ہے، ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے شب قدر۔ تو پہلی چیز، بات سے بات نکلتی جا رہی، گھڑی تیز جا رہی، غسل کرنا۔ غسل کا پہلی رحمت ہے خدا۔ اگر گھر سے آ رہے تو آپ مغرب سے پہلے بھی کر سکتے، کوئی مشکل نہیں، یہ واجب غسل نہیں، یا گھر جا کے بھی کریں رات میں، اعمال کے بعد جائیں، آپ کی مجبوری ہے، آفس سے آ رہے سیدھا امام بارگاہ اور اعمال کر کے جا رہے تو کوئی مشکل نہیں، مقصد غسل کرنا ہے۔ غسل کی نیت کیا کرنا، اصل چیز یہ ہے۔ 21 نیتیں شیخ مفید نے بتائی۔ شیخ مفید کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں، پلیز غور سے سنو، جنہوں نے کاظمین کی زیارت کی، اللہ ہم کو بار بار کرائے کاظمین کی زیارت۔ مولا کے دو اماموں کے پہلو میں دفن ہے، یہاں مولا کی ذریعہ ہے تو یہاں شیخ مفید ہے۔ ان کا نام ہے محمد ابن نعمان۔ میں نے پوری ان کی ہسٹری پڑھی۔ شیخ مفید جیسی شخصیت 21 نیتوں کو بتاتا ہے شیخ۔ سید رضی، سید مرتضیٰ کے استاد، جس نے مادر حسین کو خواب میں دیکھا، جس نے زمانے کے امام کو اپنے خواب میں دیکھا۔ میں جو بھی بول رہا ہوں آپ کے فائدے کی چیزیں بول رہا ہوں، میں جو بول رہا ہوں کل کے لیے بول رہا ہوں کہ you have to prepare yourself۔ پریپریشن کر کے آؤ۔ آپ یقین کرو، میں غدیر امام بارگاہ میں 18-17 رمضان کی مجلس میں بول رہا ہوں، کل کی رات تمہاری ڈیسٹینی بدلے، کل کی رات تمہاری تقدیر بدلے، کل کی رات میں جتنے تمہاری لائف کے آبسٹیکلز ہیں وہ صاف ہو جائے۔ کوئی معمولی رات نہیں آنے والی۔ یہ تو شکر ادا کرو کہ ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں، معصومین کے در سے وابستہ ہیں، اس لیے کل کی رات کی امپورٹنس ہم کو معلوم ہو گئی۔ تو غسل کی نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں شب قدر کا قربتاً للہ۔ میں 21 نیتیں نہیں بتا رہا، میں آپ کو 3-4 نیتیں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد بولو کل کی رات گناہوں کی معافی کی رات ہے۔ یہ نیت کرنا کہ پروردگار میں غسل کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی تیری بارگاہ میں آ کے مانگوں گا۔ غسل کل کی رات کی زیارت امام حسین کی بڑی اہمیت ہے۔ میں غسل کرتا ہوں مولا حسین کی زیارت، مظلوم امام کی زیارت پڑھوں گا شب قدر میں قربتاً للہ۔ غسل کرتا ہوں امام کی سلامتی کے لیے، کل کی رات مولا کی رات ہے، ظہور کی رات ہے کل، میں نے کل بولا ہے۔ پھر دعا کرو کہ پروردگار غسل کرتا ہوں تیری خوشنودگی کو حاصل کرنے، تیری رضا کو حاصل کرنے۔ یہ 4-5 نیتیں لکھ لو، لکھ کے آپ واش روم میں جانے سے پہلے بھی نیت کر لے سکتے۔ شاور کے نیچے آپ آئے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے شاور کو آن کیا، سر پہ پانی آیا، سر سے پانی آپ کے ٹو تک گیا۔ میں نہیں بول رہا، سارے علماء، یہ شیخ عباس غمی جیسی شخصیت بولتے کہ پانی تمہارے جسم سے نیچے تک آیا۔ یہ پانی نہیں آیا بلکہ اللہ اسی وقت سارے گناہ کو معاف کر دیتا۔ آپ کتنی آسانی سے سنی آپ نے۔ آپ کے ذہنوں میں، ہمارے ذہنوں میں، یہ میرے گناہ ہی کیا ہے جو معاف ہوں گے؟ پلیز یہ ذہن میں رکھو کہ سب سے بڑا گناہگار میں ہوں۔ دعا کے لیے کیا کہا گیا کہ جب بھی تم دعائیں مانگو اپنے لیے مت مانگو، مومنین کے لیے مانگو۔ یہی کہا گیا نا، سب کو پتا ہے کہ دوسروں کے لیے دعا مانگو، ہمیشہ کہا گیا کہ دعا ہمیشہ دوسروں کے لیے مانگو، پھر اپنے لیے بولو۔ لیکن گناہ کے لیے کیا کہا گیا؟ کبھی کسی کے گناہ کو مت ذہن میں لاؤ، سب سے پہلے تمہاری زبان پہ تمہارے گناہ آنا،
تم یہ ایکسپٹ کرنا اللہ کی بارگاہ میں کہ سب سے بڑا گناہگار من یا رب جلیل انا عبدک ذلیل اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء. یہ عابد بالرامی نہیں بول رہا، یہ مولا علی کے زبان کے نکلے ہوئے جملے. اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النعم. کیوں بول رہا مولا؟ مولا کو کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ مولا ہم کو یہی سمجھانا چاہ رہے کہ میں علی جیسا بندہ ہو کے اس کی بارگاہ میں ایسے معافی مانگ رہا تو تم کو کیا ہوا؟ ہمارے لیے، صرف ہمارے لیے بول رہے تھے. تو وہاں کے بعد دو چیزیں ہیں شب قدر میں جو آپ کو کل کرنا ہے. یہ رات ایک مخصوص آپ دعا پڑھیں گے، اتنی ریکمنڈڈ کہ پوری دنیا بول رہا ہوں، عرب ہو، عجم ہو، سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں، افریقنس، افریقہ میں بھی رمضان پڑا، ہر جگہ وہی، سارے عرب میں یہی ہوتا. 19، 21، 23 یہاں پہ بھی اعلان ہوا، تقی جعفری صاحب نے اعلان کیا کہ یہ دعا پڑھائی جائے گی. موسٹ ریکمنڈڈ دعا، اس سے زیادہ ریکمنڈڈ دعا ان راتوں میں نہیں. لیکن وہ دعا ہم کیسا پڑھتے؟ کب ختم ہو رہا، کب نمبر ختم ہو رہے، کب نمبر شروع ہو رہا، جلد سے جلد 100 ہو جائے اور ہم اٹھ جائیں. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے وہ دعا اس سے زیادہ ریکمنڈڈ کون سی دعا ہے شب قدر کی؟ سب کو رٹی ہوئی ہے، بچے کو بھی، لڑکی کو بھی، لڑکے کو بھی، عورت مرد سب کچھ، سب جانتے ہیں یہ دعا کیا ہے. کل آپ یہ دعا پڑھیں گے، کچھ ہی نہیں ہے اس میں اللہ کے نام. یہ دعا صرف شب قدر کی نہیں ہے، آپ کے ہر پرابلم کے لیے دعا پڑھ سکتے. اس کا مثال دے رہا ہوں، 18واں رکوع، 27واں رکوع، یہ سارے جو وہ رکوع ہے کہ تم اپنے رزق کے لیے، پریشانیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، سکون کے لیے یہ پڑھ سکتے اس کے جو رکوع سے. بہرحال اس دعا میں کل آپ دیکھیں گے ایک آدمی دعا پڑھے گا، سب دیکھتے رہیں گے، اور ایک سٹیج پہ پہنچنے کے بعد، ایک رکوع ختم ہونے کے بعد سارے کے سارے پورا مجمع ایک دعا کرے گا. پہلے اس کی تعریف کرے گا، سبحانک سبحانک، اس کی تعریف کر رہے، پھر یا لا الہ الا انت، اس کی وحدانیت کا اعلان. پھر آپ بولیں گے الغوث الغوث، forgive me. اس رات میں دعا معافی مانگ رہے ہیں، الغوث الغوث، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ کبھی سمجھے؟ میں شب قدر کی بات کر رہا، یہ باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. خلصنا من النار یا رب، اس رات میں کس چیز کی دعا مانگ رہے؟ 100 مرتبہ اس کی تعریف، اس کی وحدانیت کا اعلان، اپنے گناہوں کی معافی. آخر میں 100 مرتبہ بول رہے ہو خلصنا من النار. غدیر میں اتنا بڑا مجمع، مجھے 18 کی مجلس سن رہا ہوں، میں صرف یہاں والوں کے لیے نہیں پڑھ رہا، جو لائف سن رہے ہیں ان کے لیے بھی. اب مجھے یہ بولو، ہمارے ذہنوں میں ہے کہ کوئی آگ، کوئی چیز ہے؟ آپ بولیں پلیز، میں غلط بول رہا ہوں؟ ہمارے ذہنوں میں کبھی آتی ہے بات، جب رات میں تم بستر پہ ہیوسٹن میں سوتے ہو تو خیال آتا کہ اگر مر گیا اور آگ کا عذاب آ گیا تو کیا ہوگا؟ میں جو کہتا نا گرانٹیڈ، میں جنت ہتیلی پہ دینے والا مولوی نہیں ہوں، یہ یاد رکھو. امام علی ہتیلی پہ علی نے جنت نہیں دی. علی نے کہا عمل کرو، میرے پاس آؤ، تمہارے ناقص عمل کو میں پورا کر دوں گا، ٹوٹی پھوٹی عبادت کو صحیح کر دوں گا، تمہارے اوپر کرم کروں گا. یہ سارے ارشادات معصومین ہیں جو میں آپ کے سامنے بیٹھا. آپ بولیے خلصنا من النار، کبھی میرے ذہن میں آیا؟ ہم نے ڈٹ کے پڑھا، چلے گئے اٹھ کے. ایک دفعہ بھی آنسو آیا کہ پروردگار اگر یہ آگ میرے پاس آ جائے تو کیا ہوگا؟ 1000 واقعات سنو یہاں. رمضان کی دعائیں، خلصنا من النار. ابھی مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے ایک بڑی مشہور دعا ہے، یہ بھی دنیا بھر میں پڑھی جاتی، دنیا بھر میں پڑھی جاتی. ابھی میں در حسین میں تھا، وہاں پہ بھی ہو رہی تھی، ہر جگہ کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے. ماہ رمضان کی بات کر، کون سی دعا؟ یا علیو یا عظیم یا غفورو یا رحیم. رٹی بھی ہے سب کو، ماشاءاللہ کتنی پیاری دعا ہے. جب سنتے ہیں سٹارٹ ہی یا علیو یا عظیم ہے، پھر یا غفورو یا رحیم. اس کا اتنا خوبصورت نام ہے، اس نام پہ قربان. ہماری زندگی غفور و رحیم ہے، وہ ہے تو ہم ہے، ورنہ تو مٹ جائیں. تو یہ دعا یا علیو یا عظیم یا غفور یا رحیم آپ نے سنی. میں کیا کرتا؟ پوری اسی دعا پہ پڑھتا. اس کا اینڈ کیا ہے؟ غور کیا کبھی؟ اسی لیے بولتا جب بھی کوئی دعا پڑھے تو غور کرو کہ جملے کیا استعمال کر رہے معصوم امام. یا علیو یا عظیم یا غفور یا رحیم جو رٹی ہوئی دعا ہے، اس کا اینڈ کیا ہے؟ کہ اللہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے. جنت میں داخل کرنے سے پہلے کیا کہا؟ آگ سے بچا لے. میں بول رہا ہوں آگ، نار سے بچا لے. کل کی رات کی سب سے اہم ترین دعا میں یہ دعا ہے کہ اللہ آگ سے بچا لے. اب انشاءاللہ بتاؤں گا، اس میں پورا یہ اشرف پڑھ سکتا ہوں کہ آگ کن کن گناہوں کی وجہ سے آگ آتی ہے،
کن کن گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب ہمارے اوپر آتا ہے. اور معصوم امام کسی غیر کو نہیں دے رہے. معصوم امام اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو, اپنی محبت کا دم بھرنے والوں کو, ان سے محبت کرنے والوں کو دے رہے گی. مولا علی اپنے شیعوں کو دے رہے. جنت میں داخل کرنے سے پہلے, اس لیے کہ جنت کا جو انٹرنس ہے, کیسا ہے انٹرنس جنت کا معلوم ہے؟ جانے کا بڑا شوق ہے, انٹرنس نہیں معلوم. کیا بول رہا یار؟ نہیں, بے شک جنت ہماری میراث ہے. ہر علی والا جنت میں جائے گا, یاد رکھنا. ہر علی والا جنت, جو محبت علی رکھتا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا. جو عزادار حسین ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا. لیکن جنت میں جانے کا راستہ کہاں سے ہے؟ میدان محشر میں نہیں ہے. میدان محشر میں تو آپ کا حساب ہو گیا ڈے آف ججمنٹ کے دن. 50,000 سنہ کہا اللہ نے قرآن میں, 50,000 سال کا وہ ایک دن ہے. تو میدان میں تیار ہو گیا. اب آپ کو پرچہ مل گیا کہ اب جاؤ جنت میں. تو جائیں گے کیسے جائیں گے؟ کوئی بس کھڑی ہوئی ہے, کوئی ٹرین ہے, لے کے کون جائے گا؟ جنت میں میدان ہے. ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, ابھی ہوں آپ کے شہر میں. جنت میں جانے کے لیے ایک ایسا راستہ ہے, ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کا ذکر تم تلخین میں کرتے ہو. تلخین تم کبھی سنتے ہی نہیں. تلخین ایک پورے پیغامات ہے اس میں. تلخین میں مردے کو ہلا ہلا کے ہم کیا بولتے ہیں؟ اسماعی فم, اسماعی فم. سن بابا سمجھ, پوری زندگی نہیں سمجھ رہا تھا, اب سمجھ لے. ایک ایک چیز بتا دے. اس میں کیا بولتے ہیں؟ صراط حق. صراط حق ہے, حق ہے. جنت میں جانے کا جو راستہ ہے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے میدان محشر سے, ایک صراط ہے. اور صراط آپ جانتے ہیں کہ کس چیز کا نام ہے جس کو تلخین میں ہلا ہلا کے بول رہے تھے. میں نہیں بول رہا, آپ خود بول رہے. تلخین میں ہزاروں تلخینیں سنی آپ نے. یہ بولتے ہیں کہ صراط حق ہے, حق ہے, حق ہے. صراط کس کو کہتے ہیں؟ یا علی و یا عظیم, یا غفور و یا رحیم. جنت میں جانے کا راستہ. دعا تو کر رہے کہ لاسٹ میں کہ اللہ تو مجھے جنت میں بھیج دے, لیکن جاؤ گے کیسا؟ اس سے پہلے بول رہے اللہ تو نار سے بچا لے, آگ سے بچا لے. جانا دیکھیں ہم بڑے آسانی سے کسی کو غصے میں آئے تو بولتے گو ٹو ہیل. آپ لوگ نہیں بولتے؟ بولتے ہو نا, کسی کے بولنے سے کوئی ہیل نہیں جاتا. اعمال ہیل کو لے کے جاتے ہیں.